حاضری لگاتے ہیں نا, مطلب دنیا کے کاموں میں لگے پڑے ہیں اور بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے آئے کہ ہائے بس کسی طرح رکوع مل جائے, کسی طرح نماز مل جائے, اور اللہ اکبر ٹھک کر کے شروع کر دی. حالانکہ نماز کی ایسنس یہ نہیں ہے کہ آپ آتے ہی اپنے فرض میں گھس جاؤ, بلکہ اصل جو طریقہ ہے نا, جو ٹریڈیشنل اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی اللہ اکبر, دیٹ واز دا مومنٹ صحابہ یوز ٹو لیو ایوری تھنگ. بلکہ ایک صحابی ہی واز چاپنگ دا ووڈ, اور وہ کلہاڑا مار رہے تھے, اور جیسے انہوں نے سنا اللہ اکبر اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹرائک دا ووڈ, ہی لیفٹ دا ایکس, چھوڑ دیا اور کہا واللہ دس اسٹرائک از ناٹ بلیسڈ. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بڑے کھیل رہے ہوتے اور باقی سارے کام کرتے تھے, مطلب جیسی اذان ہوتی تھی تو ایسے خاموش ہو جاتے کہ جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. بالکل, اور یہ سب ایٹیٹیوڈ تھا کہ جیسے اذان ہوئی ہر چیز چھوڑ دو, نماز کی تیاری کرو. جیسے بلال چھت پہ چڑھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر کہا, ہر چیز چھوڑ کے اب آجو مسجد میں, وضو وغیرہ کر کے آ گئے, اب سنتیں ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے کلام کرو, ایک نا اس موڈ میں آؤ. Entering into نماز از ناٹ وائی فائی کنیکٹ, کہ ہم نے وائی فائی کو آن کیا اور یار پاسورڈ کنیکٹ ہو گیا, اوکے وی آر کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. نو, دس نیور ہیپنس. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام نمازوں سے تقریباً پہلے دیکھ لیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں, ایک پریپریشن ہے کہ ہم فرض میں جانے لگے ہیں, ظہر سے پہلے ہیں. تو یہ کہ ایک موڈ میں, ایک زون میں آنا ہوتا ہے, اور جب اس زون میں آتے ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کلام اسے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, تو پھر ایک ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی بند کی, لاک کیا. اچھا لاک بھی نا نماز میں آنے کے بعد بٹن دبا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اکثر کہ یار لاک تو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, بھاگتے بھاگتے سانس چڑھا ہوا اللہ اکبر, جیسے ہم نے بس ویسے ہم نے دونوں ایکسپیرینسز ٹرائی کیے ہوئے ہیں نا, اور مطلب اف آئی ٹرائی ٹو ریکال تو یہ والا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے کافی اسٹریسفل ہوتا ہے. نماز جس نے آپ کو سکون دینا تھا, ٹھیک ہے, آپ کی بزی لائف میں سے تھوڑی دیر سب چیزیں ہٹا کر آپ مشغول ہو جاتے ہو, اور آپ کو وہی فیلنگ آتی ہے ریسٹ کی, وہ پیس کی فیلنگ آتی ہے, وہ والا ایکسپیرینس بھی اگر ہم اس طرح سے جاتے ہیں جب بھاگتے ہوئے, تو وہ چیز ہمیں کبھی بھی ہم اچیو نہیں کر پاتے. بڑا اسٹریسفل ہوتا ہے وہ نماز میں بھی. کبھی ایکسپیرینس کریں آپ کہ آپ آرام سے مسجد پہنچیں یا گھر میں سنتیں آرام سے ادا کریں, بیٹھیں, سوچیں, کنٹمپلیشن کے موڈ میں آئیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور کلام کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں. اینڈ یو نو سم اسکالرز سے کہ ڈو میک ذکر بیفور صلاح, یعنی ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیوں ایسا ہے کہ نماز سے پہلے جو ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد, اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی. کیوں؟ تاکہ تم اس موڈ میں آؤ کہ میں مانگنے والا ہوں, اور پھر تم اپنی ڈیپینڈنسی شو کرو, تم کتنے ایک ایک لمحے کی بھی ڈیپینڈنٹ ہو اللہ کی ذات پہ. اور پھر جو تم کہو نا اللہ اکبر, تو یہ واقعات اللہ اکبر ہونا چاہیے, یعنی اللہ از گریٹر دین مائی بزنس, اللہ از گریٹر دین مائی یو نو thinking and thoughts about my family and my kids and each and everything. Even جب اذان بھی ہوتا ہے نا اللہ اکبر, this means کہ Allah is greater than whatever you are doing on the face of this earth. Just leave it and come for salah. اسی لیے وہ بھاگ کر آنے کا بھی منع ہے نا, کہ اگر آپ بھاگ کے آتے ہو تو پھر آپ کو سانس چڑھا ہوتا ہے نا, تو پھر فیلنگ آپ کی پوری نماز میں رہتی ہے, وہ جو آپ کو سانس چڑھا ہوا ہے, اور آپ پیس میں نہیں آ سکتے. پتہ ہے آپ کو, مجھے اچانک سے ایک پوائنٹ آیا, اللہ تعالیٰ کو نا یسارعون فی الخیرات, نیکی میں جلدی کرنے والے پسند ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس کوہ طور پہ جا رہے تھے, وعجلت الیک ربی لترضی, وہ سب بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا چیز آپ کو جلدی میں لائی ہے؟ وعجلت الیک ربی لترضی, تاکہ آپ راضی ہو جائیں یار, اس لیے میں جلدی میں آیا ہوں. لیکن نماز کی جو فلسفی ہے نا, حضرت بھاگ کے مت آنا, سکون سے آنا, تاکہ جو تمہارا سانس ہے وہ نماز میں نہ چڑھا ہو. جب تمہاری سے پرائیوٹ میٹنگ سیٹ ہو نا, ایک امیزنگ حدیث میں آتا ہے, شیخ اس کو نا I cannot fathom this حدیث, اور وہ اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا places his blessed face in front of the face of نمازی, اور اس کو ایک اسپیشل, ویسے تو فوکسڈ ہیں, اٹینشن دے رہے ہیں, ایک اسپیشل مقام اور فوکس دیتے ہیں, حتیٰ کہ جب تک وہ ڈسٹریکٹڈ نہیں رہتا. اور امیجن, مطلب سبحان اللہ, ایک والد صاحب ہیں میرے اور آپ کے, ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ طاہا یار 2-3 امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں, یا اپنے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا دے اور عافیت ساتھ رکھے, کہ یہ تم نے سننی ہے, میری زندگی میں یاد رکھنی ہے, یہ میرے آخری کلمات ہیں. اور وہ جو کچھ باتیں کریں اور میں کہوں پانی پلا دے یار, ایسے کر جیسے کر رہا ہوں, اور میں سن نہیں رہا. سچ اے ڈسرسپیکٹ کہ یار اس وصیت کے ٹائم پہ تم نے مجھے فوکس نہیں دیا. امیجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک اسپیشل اٹینشن دے رہے ہیں, اور آپ since he doesn't look at your face or body, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور آپ کا دل کبھی وہاں دیکھ رہا ہے, کبھی وہاں دیکھ رہا ہے, کبھی بزنس. لیکن جس طرح آپ اگر نماز کی بات کریں نا,
اگر آپ اپنے آپ کو یہ مشن دیتے ہیں کہ یار میں نے نا ہر ہفتے نماز کے اندر کچھ نئی صورتیں لے کے آنی، میں وہ صورتیں نہیں پڑھوں گا جو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، چاہے وہ قل ہو اللہ احد ہو، قل اعوذ برب الفلق ہو، ناس ہو، کچھ بھی ہو، یار میں نے کوئی نئی صورت پڑھنی ہے، بیکاز میں اپنی نماز کو نا خوبصورت بنانا چاہتا ہوں. میں نے کچھ نئی دعائیں سیکھنی ہیں، یعنی جو کہ تشہد میں پڑھ سکوں، جو سجدے میں جو نا مانگ سکوں، جو رکوع میں مانگ سکوں. آئی ہیو ٹو پش مائی سیلف کہ یار میں نے اپنی نماز کی کوالٹی کو چینج کرنا ہے. ہر دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی منہ اٹھا کے پہنچ جاتا ہوں، وہی باتیں کہتا ہوں ریپیٹ پہ، تو وہ عادت بن جاتی ہے، اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس عبادت کے اندر ہم ٹیون آؤٹ کر جاتے ہیں. بالکل. تو اس ٹیوننگ آؤٹ کو روکنے کے لیے نا آپ جب اس میں جان بوجھ کے سوچو گے نا کہ یار میں نے آج یہ صورت پڑھنی ہے، میں نے ابھی سیکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی قرآن حفظ کر رہا ہے یا ایون ایک پورشن بھی حفظ کر رہا ہے، اس کے لیے بڑی زبردست پریکٹس کی جگہ کہ نماز میں پریکٹس کریں. غلطی سے نہ ڈریں، غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، وہیں پہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جانا، واٹس دی بگ ڈیل، رائٹ؟ 2-3 آیتیں تو نکل ہی آئیں گی نا، تو ٹھیک ہے الحمدللہ کام ہو گیا. سو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اس منوٹنی کو توڑو، جب تک آپ اس منوٹنی کو نہیں توڑیں گے نا، آپ کے لیے نماز کے اندر خشوع حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، بیکاز آپ کے جسم، آپ کا دماغ یہ بالکل اس پورے پروسیس کا عادی ہو چکا ہے، اور پھر ہم اس کو بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، یعنی پورے دن میں جب آپ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، آپ چکنا چور ہو چکے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم نماز میں بھی ریلیکس نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نماز بھی بھاگم دوڑ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سر سے اتارے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ اس میں سوال کریں گے کہ کیا رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اور دعائیں ہیں؟ واللہ مطلب لوگوں کو یہ بھی نہیں، بیسک بھی نہیں پتا. میں نے حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے الا انی نہیکم ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں نے تمہیں منع کیا قرآن پڑھنے سے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. اور پھر رکوع میں کیا کرو؟ فعظموا فیہ رب جل وعلا، اپنے رب کی نا عظمت اور کبریائی بڑائی بیان کرو. وفی السجود فاکثروا، بلکہ فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں مطلب مجاہدہ کرو، جہاد کرو، کثرت سے دعائیں کرو. اور ہم لوگ تو رکوع میں، اب رکوع کی جو دعائیں ہیں مطلب ایک دو اگر ہم بتائیں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خاشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی یا ان کے مطلب پتہ ہو تو مزہ آتا ہے نا. اصل بات بھی تو یہ ہے، مطلب پڑھے تو بندہ مطلب کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. کہتے ہیں خاشع لک سمعی وبصری، یا اللہ میری سماعت کام ڈر گئی اور میری آنکھیں ڈر گئی تیرے سامنے. اور سجدے میں کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ. اور دعائیں مطلب انسان کثرت سے جب مانگنا شروع کرے سجدے میں. عبداللہ بن مسعود نے نا ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، اور اس میں جب وہ ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ کی نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا خاموش نماز میں، جب وہ آئے تو سورہ بقرہ شروع کی، مطلب اس سے پہلے اللہ کے وسلم واز ان صلاح and he was thinking and thinking and thinking not deciding anything. ہم لوگ شاید یہ کبھی کریں ہی نا، ٹھیک ہے. اور آئے سورہ بقرہ شروع کی، انہوں نے سوچا کہ 100 آیات پہ رکوع کر جائیں گے. عبداللہ بن مسعود نے سوچا کہ اللہ کے 100 آیات پڑھ کے رکوع کر لیں گے، کیونکہ 10 آیات 100 آیات اور 1000 آیات کی فضائل ملتے ہیں. تو انہوں نے کنٹینیو کیا، انہوں نے کہا چل سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے. سورہ آل عمران شروع ہو گیا، پورا کنٹینیو کیا، سورہ النساء، بلکہ سورہ النساء پہلے پھر سورہ آل عمران پہ آئے، اور تینوں ہی 5.5 پارے پلس بنتے ہیں. ابن مسعود چونکہ بچے تھے، کہتے ہیں I had an evil thought in my mind کہ میں نکل جاؤں یہاں سے نماز چھوڑ کے. اچھا یہ جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ the رکوع was close to the قیام. 6.5 پارے کا ٹائم لگائیں. اچھا ہمارے 5.5 پارے نہیں، کیونکہ ان کی نماز کے بارے، ان کے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر آیت کے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اور جب جہنم کا آتا ہے اللہم اجرنا من النار، اور دعائیں کرتے. صحیح بات ہے. اور پھر سبحان اللہ ان کا رکوع، اور پھر سجدہ واز کلوز ٹو رکوع. اور ایون جو قیام ہے نا رکوع کے بعد سجدے سے پہلے، اٹ واز کلوز ٹو رکوع. ہاں بالکل، وہ وقفہ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. اچھا زیادہ سے زیادہ کسی کو یاد ہے ربنا ولک الحمد. اتنی دعائیں ہیں. ایک دعا آتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم، مجھے خیر بھول گئی، کثیرن طیبن، یہ تو بڑی کامن ہے، یہ تو لوگ پڑھتے ہیں. اللہم لک الحمد لیکن ایک لمبی بھی ہے، ومن الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد الثناء والمجد احق ما قال. لمبی دعا. بالکل. تو ہم نے کبھی زندگی میں سیکھی نہیں. اچھا وہ چیز ہے نماز جو کہ ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں، یا تو چلو سال میں ایک دفعہ ہو تو پھر نہ سیکھیں، چلیں سمجھ آتی ہے. جب روزانہ پڑھ رہے ہیں اور سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں تو پھر خشوع نہیں ہے. اللہ کی بھی نے کہا تھا نا کہ اول الشیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيه خاشعا، حتى لا ترى فيه خاشع. ایک بھی تم نا خشوع والا انسان نہیں پاؤ گے. جو سب سے پہلی چیز میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے. تو ایٹ لیسٹ میں اور آپ تو ان لوگوں میں سے بنے کہ جن کی وجہ سے اس دنیا میں خشوع قائم